اللہ 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 اللہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے حج کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ سواری کھڑی کی، سواری سے نیچے اترے اور قریب درختوں کی جگہ تھی، وہاں پر گئے اور اس طرح بیٹھے کہ جیسے قضائے حاجت کے لیے انسان بیٹھتا ہے، مگر فارغ نہیں ہوئے، ویسے ہی اٹھ کے واپس آئے اور سفر شروع کر دیا۔ تو جو رفقائے سفر تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت اگر حاجت نہیں تھی تو آپ خود بھی رکے، ہمارا بھی وقت لگوایا؟ تو فرمایا کہ مجھے ضرورت تو نہیں تھی، مگر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے اور قضائے حاجت کے لیے یہاں آ کر بیٹھے، اگرچہ ضرورت نہیں تھی، میرا جی چاہا میں وہی عمل کروں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کیا والہانہ محبت تھی ان کے دل۔ چنانچہ ایک صحابی کے حالات سے زندگی میں لکھا ہے کہ وہ افریقن ملک کے تھے تو ان کے بال عام طور پر کرلی ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، تو ان کی مانگ نہیں نکلتی تھی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگ نکالتے تھے درمیان میں سے۔ تو ایک دن آگ سینک رہے تھے، سردی کا موسم تھا، اور ان کے پاس لوہے کی کوئی راڈ تھی جس سے کہ وہ آگ کو ٹھیک کر رہے تھے، وہ گرم گرم انہوں نے یہاں پھیر دی تو سر کی جلد جلی، زخم بن گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، خامخواہ اپنے آپ کو اتنی تکلیف دی؟ تو کہنے لگے کہ میری تکلیف تو ختم ہو گئی، مگر اس بات کی خوشی باقی ہے کہ اب دیکھنے سے میرے سر کے درمیان مانگ نظر آئے گی، مجھے اپنے آقا سے مشابہت حاصل ہوگی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ایران فتح ہونے کے بعد جب وہاں تشریف لائے تو دسترخوان پہ لقمہ گرا اور انہوں نے کھا لیا۔ ساتھ والے نے کہا کہ یہاں کے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ کیا اشکانہ جواب دیا، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی خاطر کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں سنت کی کیا عظمت ہوا کرتی تھی، بس پتہ چلنے کی دیر ہوتی تھی۔ چنانچہ خلافت فاروقی کا واقعہ ہے، مسجد نبوی کا صحن جب بارش ہوتی تو پانی اس میں بھر جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن عباس لانوں کا گھر قریب تھا اور ان کی چھت کا پرنالہ مسجد نبوی کے صحن میں آتا تھا، تو سارا پانی مسجد کے صحن میں آنے سے کیچڑ ہو جاتا، لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق لانوں نے جب دیکھا کہ بھئی سب نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے حکم دیا کہ بھئی اس پرنالے کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، بڑے فائدے کی خاطر چھوٹے نقصان اٹھا لینے چاہیے، شریعت کا اصول ہے۔ اب جب ابن عباس لانو کو پتہ چلا تو انہوں نے ابن کعب لانو کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ ابن کعب لانو نے بلا لیا، آپ اندازہ لگائیے، امیر المومنین بھی وہیں کھڑے ہیں اور ابن عباس لانو بھی وہاں کھڑے ہیں۔ پوچھا کیا بات؟ عمر لانو نے بتایا کہ جی اس طرح لوگوں کے عمومی فائدے کی خاطر میں نے اس بات کا حکم دیا، چونکہ میں ذمہ دار ہوں لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا۔ ابن عباس لانو نے جواب میں کہا کہ آپ کی بات اپنی جگہ، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پرنالے کو یہاں لگایا تھا، میرا جی چاہتا ہے میں اس پرنالے کو اسی جگہ دیکھوں، اتنا سننا تھا۔ عمر فاروق لانو نے کہا کہ ابن کعب لانو آپ فیصلہ کر دیجئے کہ پرنالہ اپنی جگہ پر لگے گا، مگر فرق یہ ہوگا کہ اب عمر فاروق وہاں جائے گا اور رکوع کی حالت میں کھڑا ہوگا اور ابن عباس میری کمر پر سوار ہو کر اس پرنالے کو فکس کریں گے، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا۔
چنانچہ ایسے ہی ہوا، ابن عباس نے انہوں نے پرنالہ لگایا اور نیچے اتر کے کہا کہ بس میں نے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیا، اب میں پورا مکان مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیتا ہوں۔ کیا محبت تھی ان صحابہ لانوں کو نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے ساتھ۔ ابن عمر اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فلاں دروازہ اگر عورتوں کے لیے سیپریٹ کر دیا جائے، مخصوص کر دیا جائے تو بہت اچھا، اس کو باب النساء کہا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد میں پوری زندگی اس باب النساء میں سے کبھی پھر مسجد میں داخل نہیں ہوں، کہ میرے آقا نے جو فرما دیا کہ یہ عورتوں کے لیے الگ کر دیا۔ ایک صحابی لانو آتے ہیں، ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے دروازے کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو مسجد میں لوگ تھے ان کو فرماتے ہیں اجلسو، اور یہ لفظ ان کے کان میں پڑ گیا اور وہ صحابی وہیں بیٹھ گئے۔ بعد میں آنے والے نے پوچھا یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، دہلیز پہ بیٹھ گئے۔ تو کہنے لگے کہ اگرچہ میرا ایک پاؤں اندر تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کان میں پڑا اجلسو، اب میرے لیے تعمیل کے سوا چارہ نہیں۔ آج ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان صحابہ رضوان کے دلوں میں سنت کی کتنی وقت تھی، عظمت تھی، اس لیے ایک ایک سنت پر بڑے اہتمام کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے۔ ہمارے قریب کے زمانے میں اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی، وہ بھی سنت کے عاشق۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرنگی نے وارنٹ جاری کر دیے کہ ان کو پھانسی لٹکا دو، گرفتار کر کے۔ حضرت کو اطلاع ملی تو حضرت روپوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد پھر باہر نظر آئے۔ کسی نے کہا جی آپ کی تو پھانسی کا حکم، زندگی کا مسئلہ ہے، آپ بہتر ہے کہ چھپ جائیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھا، مجھے غار ثور کی 3 راتیں روپوشی کی حالت میں گزارتی ہوئی سنت نظر آتی ہے، میں نے اس سنت پر عمل کر لیا، اب میں باہر آ گیا ہوں، اگر کوئی مجھے پھانسی بھی چڑھا دے گا تو میں چڑھنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں موتیا بند آ جانے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، مگر حضرت ان دنوں بھی باقاعدگی کے ساتھ سرما استعمال کرتے تھے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرما لگایا جاتا ہے بینائی تیز کرنے کے لیے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کی تو بینائی بھی نہیں اور آپ سرما لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ میں بینائی کی نیت سے نہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے روزانہ سرما ڈالتا۔ ہمیں تو سنت پہ عمل کرنا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ کا اتنا ادب تھا کہ بے وضو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اپنے شاگردوں سے کہ بتاؤ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو جن طلباء کو تفسیر سے لگاؤ تھا وہ کہنے لگے جی بڑے مفسر تھے، جن کو حدیث سے شغف زیادہ تھا وہ کہنے لگے جی بڑے محدث تھے، جن کو شعر و سخن سے تھا وہ کہنے لگے جی ان کا شعر کا کلام ہی بہت اعلیٰ۔ حضرت خاموش رہے۔ پھر عقید پر فرمایا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ سوال ایک مرتبہ کسی نے خود علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ علم کے اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے اتنا ادب دیا کہ میں بے وضو کبھی حدیث پاک کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا،
اور کتابوں کے رکھنے میں بھی ان کے درجے کا خیال رکھتا ہوں. قرآن پاک پر اس کی تفسیر کو نہیں رکھتا، تفسیر پر حدیث کو نہیں رکھتا، حدیث پر اس کی فقہ کی کتاب کو نہیں رکھتا، اور فقہ کی کتاب کے اوپر تاریخ کی کتاب کو نہیں رکھتا. میں رکھنے میں بھی ان کے مدارج کا خیال رکھتا. پھر فرمانے لگے کہ میں بخاری شریف جب بیٹھ کر پڑھتا ہوں تو اکثر لوگ بخاری شریف کا حاشیہ پڑھنے کے لیے بخاری شریف کتاب کو اپنا تحت بناتے ہیں. فرمانے لگے میں جب سیدھا حاشیہ پڑھ لیتا ہوں، دوسری طرف پڑھنا ہوتا ہے تو میں اٹھ کے خود دوسری طرف جاتا ہوں اور وہاں سے بیٹھ کے حاشیہ پڑھتا ہوں. چنانچہ ان کو کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی. ایک مرتبہ اسحال لگ گئے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے کچھ کھانے میں کوئی ایسی چیز کھا لی؟ فرمان لگے نہیں، چند دن سے زیارت نہیں ہوئی، اس خوف سے اسحال لگ گئے کہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے اس نعمت سے مجھے محروم نہ کیا گیا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث کا درس دیا. ایک ایک دن میں 11 اسباق پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ روضہ انور کھولا گیا اور آپ کو روضہ انور کے اندر جانے کا موقع ملا. تو وہاں جا کر آپ نے اپنی ریچھ سے جو جگہ تھی نیچے فرش کی اس کو صاف کرنا شروع کر دیا ریچھ کے ساتھ. تو کسی نے پوچھا کہ ریچھ سے صفائی کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے جس کی سنت ہے اسی کی حرمت پہ قربان کر رہا. کیا محبت ان کے دل میں ہوگی، اللہ اکبر کبھی. چنانچہ اکابر علماء دیوبند میں سے ایک ایک کی زندگی کو پڑھ لیجئے، آپ کو ان کا ظاہر سنت سے بالکل مزین نظر آئے گا. ہر چھوٹی بڑی سنت کے اوپر عمل کرنا یہ ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا. وہ لطف اٹھاتے تھے. جیسے بچہ کوئی لفظ بولے نا، دودھ کو دودھو کہہ دے تو ماں بھی کہتی ابھی دودھو دیتی ہوں، حالانکہ وہ تو دودھ کہہ سکتی ہے، نہیں، اس کو بچے سے پیار ہے. تو بچے نے جس لفظ کو جیسے کہا، محبت تقاضا کرتی ہے کہ اس لفظ کو ویسے بولے. بالکل صحابہ رضوان کا یہی حال تھا، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کا بھی یہی حال تھا. ایک ایک عمل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.